اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ ابن المثنیٰ نے کہا کہ اس حدیث کو ہم سے وقیع نے بیان کیا اور اس سے امش نے، اور انہوں نے مجاہد سے اسی طرح سنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 218۔ دوسری حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 219۔ تیسری حدیث، ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 220۔ چوتھی حدیث، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 221۔ پانچویں حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 222۔ چھٹی حدیث، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 223۔ ساتویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کو کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 224۔ آٹھویں حدیث، ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 225۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔